بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ آج 18 رمضان الحمدللہ ختم ہو چکے ہیں اور 19ویں شب ہے، تو یہ دوسرا عشرہ بھی اپنے اختتام کی جانب ہے۔ شاید صرف 2 دن باقی ہیں اور اس کے بعد آخر عشرہ شروع ہو جائے گا۔ آخر عشرے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں بہت سے اعمال ملتے ہیں، مثلا رات میں عبادت زیادہ ہو جاتی تھی، تاخرات کی تلاش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر تشریف ہی نہیں لاتے تھے اور صحابہ کو بھی تاکید فرماتے تھے۔ ایک عمل ملتا ہے جو متفق علیہ طور پر جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، جو کہ سنت ہے، اعتکاف کا عمل، جو کہ شروع ہوتا ہے 21ویں شب، یعنی جب 20واں رمضان ختم ہو جاتا ہے، 20واں روزہ جب ہم افطار کرنے سے پہلے غروب سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے اور جب تک عید کے چاند کا دیدار نہ ہو جائے تب تک اس کا وقت رہتا ہے۔ تو اس سلسلے میں آج ارادہ یہ ہے کہ اس بارے میں چند چیزیں جو اہم ہیں وہ سامنے آ جائیں۔ نمبر 1 تو یہ بات یاد رکھیں، اعتکاف کا عمل کوئی امت مسلمہ کے لیے نیا نہیں ہے، پہلی بھی امتوں میں رہا، بس نام الگ رہے۔ مثال کے طور پر آپ سے عرض کروں، سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات دی گئی تھی اور آپ کوہ طور پر 40 دن تک عبادت میں مشغول رہے، وہ اعتکاف ہی تو تھا، تمام چیزوں سے کٹ کر صرف اللہ کا ہو جانا، اسی کا نام اعتکاف ہے۔ قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے مگر انجیل میں ذکر ہے، جو کہ شاید اب ہے یا نہیں وہ نہیں معلوم، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انجیل 40 دن کی عبادت کے بعد، وہ بھی پہاڑوں میں، شہر کی، دنیا کی ہر طرح کی زندگی سہولت سے اپنے آپ کو کاٹ کر رکھنے کے بعد ملی انجیل۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی نہیں بنایا گیا تو جن لوگوں نے مکہ مکرمہ اب تو بہت ڈیولپ ہے، بڑی بڑی بلڈنگیں بن گئی ہیں، پہاڑوں کو تراش کر نئی نئی عمارتوں کو کھڑا کر دیا گیا ہے، جو در حقیقت قیامت کی ایک نشانی بھی ہے، لیکن جن لوگوں نے پرانا مکہ اور مطاف دیکھا ہے ان لوگوں کو یاد ہوگا کہ جب وہ غار حرا میں گئے ہوں گے تو اللہ کے نبی غار حرا میں جاتے تھے اور وہاں ہر چیز سے کٹ کر تنہائی میں اللہ کو یاد کرتے تھے، اور وہاں سے کعبۃ اللہ نظر آتا تھا، بالکل سیدھی نگاہ۔ اس غار کی عجیب و غریب بناوٹ ایسی تھی، اب تو عمارتیں درمیان میں آ جاتی ہیں، آڑ بن جاتی ہیں، ورنہ پرانے لوگ جو اب سے تقریباً 20-25 سال پہلے جنہوں نے عمرہ یا حج کا سفر کیا، بتاتے ہیں کہ غار حرا میں جانے کے بعد سیدھی نگاہ کعبۃ اللہ پر پڑتی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ طواف، یہ اعتکاف کوئی نیا عمل نہیں ہے، بس یہ ہے کہ اس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کروایا اور امت کو یہ پیغام دیا گیا کہ آپ کی 11 مہینے اور 20 دن میں زندگی بن جاتی ہے، ایک معمول بن جاتا ہے۔ صبح اٹھنا ہے، فجر کی نماز پڑھنی ہے، آفس جانا ہے، دکان کھولنی ہے، دوپہر کا کھانا کھانا ہے، روزہ ہو تو روزہ رکھنا ہے، شام میں پھر واپس آنا ہے، پھر کھانا کھانا ہے، نماز پڑھنی ہے، سو جانا ہے، ایک انسان کا روٹین بن جاتا ہے۔ اعتکاف سے مقصود کیا ہے کہ آپ اس روٹین کو، ان معمولات کو توڑو اور دیکھو کہ ایک زندگی اللہ کی قربت والی بھی ہے۔ تمام چیزوں کو ایک طرف رکھو، تمام مصروفیات کو، بچوں کی محبت، گھر والوں کی محبت، والدین کی محبت، دوستوں سے ملنا جلنا، سب کو ایک طرف رکھو۔ اعتکاف سے مقصود کیا؟ آپ 10 دن کے لیے سب کچھ ایک طرف رکھ دو، صرف آپ ہوں اور آپ کا اللہ، اور اس کے لیے مسجد سے بہترین جگہ تو کوئی ہو نہیں سکتی۔ تو اللہ کے نبی نے اعتکاف کیا مسجد کے اندر آ کر کے۔ اس سلسلے میں یاد رکھیں، آج
18 روزے ختم ہو چکے ہیں، کل 19واں، اس کے بعد 20واں، یعنی کہ شاید 4 شنبے کا دن آئے گا، اور جمعرات 4 شنبے کے دن مغرب سے پہلے جن لوگوں نے اعتکاف کا ارادہ کیا ہے یا کر لیں، اگر نہیں کیا ہے زندگی میں، اگر اب تو موقع نہیں ملا ہے تو کر لیں بھئی۔ 11 مہینے 20 دن تو ہمارے ہوتے ہیں، 10 دن تو ہم جن کی مجبوریاں نہیں ہیں وہ تو دے ہی سکتے ہیں اللہ کو۔ تو بہرحال جنہوں نے نیت کی ہے کرنے والے وہ یاد رکھیں کہ روزے کے افطار سے پہلے اپنی تمام ضروری چیزوں کے ساتھ جو 24 گھنٹے کی زندگی میں آپ کے کام آنے والی، جہاں آپ کو افطار کرنا ہے وہاں آپ پہنچ جائیں۔ اور نیت کیا کرنی ہے؟ بس میں سنت اللہ کے نبی کے اتباع میں اعتکاف کے لیے مسجد میں آیا۔ نمبر 1، آپ آ گئے، آنے کے بعد دیکھیں بھائی ایک چیز صاف یاد رکھیں، اس موبائل کو طلاق دے دیں، ہو سکے تو کی پیڈ لے کر آئیں اللہ کے لیے۔ آپ کو 1-2 مسئلے ایسے بتاؤں گا کہ آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی، جو آج کل کسی کو مورد الزام، کسی پر الزام لگانا نہیں ہے، لیکن جو اعتکاف کا لیول ہے وہ ہم نے اتنا گرا دیا ہے کہ اللہ معاف فرمائے۔ اعتکاف کے لیے آپ مسجد آئے، ہر چیز کو ایک طرف رکھیں، فون آنے والا ہے کی پیڈ بھی لے کر آئیں، اگر بڑا بھی کیسا بھی فون آپ لے کر آ رہے ہیں اس کو آن رکھنے کا ایک وقت رکھیں، 1 یا 2 گھنٹے بس۔ کرنے والے کو معلوم ہو جائے گا، گھر جائیں گے تو کم سے کم معلوم ہو جائے گا کہ کہاں ہیں گھر والے، گھر کے ذمہ دار ہے اعتکاف میں، فون اس وقت سے اس وقت تک آن رہے گا، بات ختم۔ اور اب تو سہولت یہ ہے کہ ایک ساتھ آپ 100 لوگوں کو میسج بھی بھیج سکتے ہیں، میں انٹرنیٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، نارمل میسج ایک ساتھ 100 لوگوں کو آپ بھیج سکتے ہیں۔ ٹائپ کیجئے، میرا 10 دن کا معمول یہ ہوگا، ختم بات۔ کیا ہم ٹائپ نہیں کرتے انویٹیشن کو؟ دوسری چیزوں کے میسج نہیں کرتے، ہم خوب کرتے ہیں۔ بزنس کے 10 روپے مر جانے کا مسئلہ ہو تو 10 میسج کریں گے کہ آپ نے 10 روپے کم ڈالے ہیں بینک میں۔ تو نمبر 1 یہ کریں، جب آپ مسجد آ جائیں تمام چیزوں کو بھول جائیں۔ آگے آنے کے بعد کوشش کریں آپ کا اکثر وقت صرف عبادت میں گزرے۔ اعتکاف میں آنے کے بعد بچے آ رہے ہیں تو 2 گھنٹے بات چیت ہو رہی ہے، کسی کا فون آ گیا 2 گھنٹے بات چیت ہو رہی ہے۔ یاد رکھیں مسئلہ، بغیر کسی شرعی عذر کے اگر کوئی اللہ کا بندہ دنیاوی زندگی میں مشغول ہوا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ شرعی عذر نمبر 1 قضاء حاجت، واش روم کو جانا انسانی زندگی، لیکن اس میں بھی یاد رکھیں، علماء اس میں بھی فرماتے ہیں آپ جائیں راستے میں جاتے ہوئے دیکھیں واش روم خالی ہے، اپنی ضرورت سے فارغ واپس آ جائیں، وہاں جا کر موبائل آن کرنا 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اس میں جا رہا ہے، اعتکاف ختم ہو گیا۔ کسی سے بھی آپ جا کر پوچھیں، اعتکاف چلا جائے گا۔ واش روم سے آپ فارغ ہوئے، جتنی دیر کی ضرورت تھی وہاں اندر رہے، باہر آئے، آنے کے بعد وضو کریں، مسجد کے اندر آ جائیں۔ دوسری ایک چیز بیچ میں یاد آئی، بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے بیڑی، سگریٹ، گٹکا، پان مسالہ، جو کہ ایک نہایت غلیظ عادت ہے، بری عادت ہے۔ اگر آپ کی ہے کسی کی تو اللہ کے لیے چھوڑ کر اعتکاف میں آئیں۔ کیا سگریٹ پینا شرعی عذر ہے؟ کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد وہ چاہیے، اس کی لت اتنی بدتر ہوتی ہے، گئے ٹوائلٹ میں، اب وہاں آدھا گھنٹہ چل رہا ہے، اعتکاف چلا جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تیسری بات، اگر اللہ نہ کرے اعتکاف میں آپ آگے روزہ ٹوٹ گیا ہے تو اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ ویسے تو ہوتا نہیں ہے لیکن مسئلہ یاد رکھیے، کیوں اعتکاف روزے کے ساتھ ہے، اگر یہ ٹوٹ گیا اعتکاف چلا گیا۔ اب آپ اسی دن شام میں نیت کر لیں کہ میں اب جو میرا 1 دن کا اعتکاف گیا ہے اس کی قضا کی نیت کرتا ہوں، بات ختم۔ جو روزہ ٹوٹا ہے اس کو آپ رمضان کے بعد ہی اس کی قضا کریں، اگر توڑا ہے تو یہ تو بہت بڑا جرم ہے، قضا بھی ہوگی، کفارہ بھی ہوگا، بہرحال اس طرح نیت کر لیں۔ اور یاد رکھیں ہمارے یہاں ایک چیز اور ہے، اعتکاف میں آنے سے پہلے اپنی بیوی کو، گھر والوں کو، میں آپ سے صاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں، سمجھا کر آئیں، 1000 طرح کی ڈش کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جسم یا باڈی بنانے نہیں آئے ہیں مسجد میں، مختصر کھانا منگوائیں، فارغ ہو جانے کے بعد
واپس بھیجنے کا ایک معمول رکھیں کہ بچے آئیں گے یا لینے والے آئیں گے، لے کر چلے جائیں۔ گھر سے کوئی آ رہا ہے، ہر ایک تفصیل کو آپ پوچھ رہے ہیں، ایک ایک گھنٹہ اس میں جا رہا ہے، آپ خود انصاف سے بتائیں یہ اعتکاف ہے یا کیا ہے؟ اعتکاف کا سمپل مقصد یہ ہے آپ کو ہر چیز سے کٹنا ہوگا، ہر چیز کو ایک طرف رکھتے ہیں، اور جب عید کا چاند نظر آ جائے، بالکل صحیح خبر مل جائے، اب آپ کو جانے کی اجازت ہے۔ اب آخر مسئلہ عورتوں کے اعتکاف کا۔ دیگر 4 امام ہیں، ان میں سے صرف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ عورت گھر کے اندر اعتکاف کر سکتی ہے۔ اب جب آپ کی خواتین گھر میں اعتکاف کریں یا جا کر یہ سنائیں، ایک تو ہوتا ہے نماز روم، اگر اس میں اتنا اسپیس ہے، جگہ ہے، تو اسی کو خاص کر لیں۔ اگر اتنی جگہ نہیں ہے تو آپ ایک روم کو اس کے لیے خاص کروا دیں، بالکل۔ ہاں، وہاں بچے بات کرنے جا سکتے ہیں، آپ اس خاتون کے شوہر ہیں یا والدین ہیں، وہاں ان سے جا کر کے بات چیت، محرم لوگ جو بھی ہیں جا کر کے بات چیت کر سکتے ہیں۔ یہاں تک ہے اگر ان کے لیے کوئی کھانا بنانے والا نہیں ہے، وہ کچن میں جا کر کھانا بنا کر واپس آ سکتی ہیں۔ جو ضرورت ہے، شرعی ضرورت، وہ ادا کر سکتے، اس کے علاوہ باہر نہیں نکلنا۔ اپنا جتنا وقت ہے اس کا اکثر حصہ عبادت میں گزرنا چاہیے، نماز میں، تلاوت میں، ذکر و اذکار میں۔ اور یاد رکھیں، عورتوں کو تو ایک طرف رکھ دیں، وہ تو گھروں میں اعتکاف کر لیں گی۔ مسئلہ رہا مردوں کا، بھائی مسجد میں آنے کا کتنا فائدہ ہے؟ آپ کچھ بھی نہیں کریں گے تو کم از کم مسجد گناہوں سے تو پاک رہتی ہے، اس کا روحانی اثرات جو ہے آپ کے دل کے اندر جذب ہوں گے اور فائدہ آپ کو دکھائی دے گا۔ اور آخری درخواست، اعتکاف کو رسم سمجھ کر چھوڑ دینا نہیں ہے۔ اعتکاف اس نیت سے کریں کہ انشاءاللہ زندگی کو بدلنا ہے۔ میں جھوٹ بولتا ہوں، مجھے عادت ہے دھوکہ دینے کی، کیوں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، دوسرا تو نہیں بتا سکتا، آپ اپنے نفس کے بارے میں تو بخوبی جانتے ہیں، ہر انسان جانتا ہے، میں بھی جانتا ہوں میں کتنے پانی میں ہوں، کتنے گناہ ہیں، کتنی نیکیاں ہیں۔ عربی زبان کا بڑا مشہور مقولہ ہے، آپ نے سنا ہوگا، اہل البیت ادری بما فیہ، جس کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے کہ قبر کا حال تو مردہ ہی جانے۔ تو ہم اپنے بارے میں تو خوب جانتے ہیں، تو یہ نیت کریں کہ میں اعتکاف میں بیٹھ رہا ہوں، جھوٹ ہے تو انشاءاللہ عید کے بعد زبان سے نہیں نکلے گا، دھوکہ دینے کی عادت انشاءاللہ چھوٹ جائے گی، سچ زبان پر ہوگا، کبھی غلطی سے کسی کا حق مار لیا ہے تو انشاءاللہ اس کو واپس کروں گا۔ جو بھی زندگی ہے اس نیت کے ساتھ کریں کہ اس زندگی میں تبدیلی آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔